السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ایک فیمس رائٹر ہاربرٹ نے لکھا ہے کہ میکسیمم لوگ اپنی لائف میں فیل ہو جاتے ہیں، اس لیے نہیں کیونکہ ان کے پاس دماغ نہیں ہوتا، ایبلٹی یا ہمت نہیں ہوتی۔ سب فیل ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی لائف میں چیزوں کو پراپرلی آرگنائز نہیں کرتے اور اپنی گول سیٹ نہیں کرتے۔ برائن ٹریسی جو کہ سی ای او اینڈ چیئرمین ہے برائن ٹریسی انٹرنیشنل کمپنی کے، جنہوں نے مور دین 1000 کمپنیز کو پرسنلی کنسلٹ کیا گروتھ اور سکسیس کے لیے، انہوں نے 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں سے بات کی، اراؤنڈ 5000 ٹاکس اور سیمینار کر کے، اور وہ بھی مور دین 70 کنٹریز میں۔ انہوں نے 30 سال سے زیادہ ریسرچ کیا، اسٹڈی کیا کچھ بڑے ٹاپکس پہ جیسے کہ اکنامکس، ہسٹری، بزنس، فلسفی اور سائیکالوجی پہ۔ اور اتنا ہی نہیں، برائن ٹاپ سیلنگ آتھر بھی ہے جنہوں نے 70 سے زیادہ بکس لکھی ہے انہی ٹاپکس پہ۔ اب میں آپ کو برائن ٹریسی کے بارے میں اتنا کیوں بتا رہا ہوں؟ میں بتا رہا ہوں کیونکہ برائن اتنا نالج اور ایکسپیرینس ہونے کے بیس پہ ایک بڑی بات بولتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں اگر آپ ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ سکسیس ملنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے، تو اس کا آنسر دینے کے لیے اگر ان کے پاس کچھ ہی منٹس ہوں گے تو ان کا آنسر ہوگا یہ: ایک بک لو اور اس میں لکھو آپ کے کون کون سے گولز ہیں، پھر اس گولز کو اچیو کرنے کے لیے پلان بناؤ، پھر ہر دن ایکشن لو اس پلان کے اکارڈنگ، اور بس یہی چیز آپ کو سکسیسفل بنا دے گی۔ اس لیے میں آج آپ کو 5 سٹیپس بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو سب سے امپورٹنٹ کام کرنے چاہیے، جس کی ہیلپ سے آپ پراپرلی ایکشن لے پاؤ گے اور اپنے کئی سپنوں کو پورا کر پاؤ گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سٹیپ نمبر 1، انلوک پوٹینشیل۔ اگر آپ ایک پیجن کو اس کے گھونسلے سے اٹھا لو گے، پھر اسے ایک پنجرے میں ڈال دو گے، پھر آپ اس کے اوپر ایک بلینکٹ ڈال دو گے، پھر بلینکٹ کے ساتھ اسے ایک بند باکس میں ڈال دو گے۔ اب اس باکس کو ایک بند ٹرک میں ڈال کر اسے اپنے گھونسلے سے دور لے جا کر کئی کلومیٹر کسی بھی ڈائریکشن میں اسے اس پنجرے سے نکال دو گے، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہ پیجن اوپر آسمان کی طرف جائے گا اور اوپر 2-3 بار ایک سرکل میں راؤنڈ لگائے گا اور کئی گھنٹوں اڑ کر واپس اپنے گھونسلے میں آ ہی جائے گا۔ اتنا امیزنگ ہے ایک گول سیکنگ پاور ایک پیجن کا، جو پورے اینیمل کنگڈم میں سب سے پاورفل ہے ایکسپٹ ہیومن کے۔ ہمارے اندر بھی اس پیجن کی طرح یا اس سے کئی گنا زیادہ کیپیبلٹی ہے اپنے کسی بھی گول کو اچیو کرنے کی، بس اگر ہم اپنے گول کو اچھی طرح کلیئر کر لے تو۔ اس لیے سٹیپ نمبر 1 یہ بولتا ہے کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھو کہ آپ کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، بیکاز بنا اس ریلائزیشن کے کوئی بھی گول اچیو کرنا مشکل ہوگا۔ سٹیپ نمبر 2، ٹیک چارج۔ دو دوست ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، ایک کا نام جیفری ہوتا ہے اور دوسرے کا نام جان۔ کسی ریزن کی وجہ سے کمپنی دونوں کو جاب سے نکال دیتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جو جیفری ہوتا ہے وہ اس بات پہ بہت غصہ ہو جاتا ہے، وہ کمپنی کو گالیاں دیتا ہے، باس کو گالیاں دیتا ہے، اپنے سیو کی ہوئی رقم پہ ان کے اوپر کیس کر دیتا ہے ان سے بدلہ لینے کے لیے۔ جبکہ جو جان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بولتا ہے کوئی بات نہیں، کمپنی پروفٹ نہیں کما رہی تھی اس لیے شاید مجھے نکال دیا، بٹ کوئی بات نہیں، نیکسٹ جاب جو میں کروں گا اس میں پوری محنت کروں گا کہ کوئی مجھے نکالنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اب ایسے ڈیفرنٹ اپروچ کچھ اس طرح کی ریزلٹ نکالتے ہیں۔ جان اپنی ساری انرجی اور پیسہ دوسرے جاب کو سرچ کرنے میں لگا دیتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد اسے نئی جاب ملتی ہے جس میں وہ ڈبل محنت سے کام کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لانا شروع کر لیتا ہے۔ جبکہ جیفری غصہ، ایگو اور اس طرح کے اور نیگیٹو ایموشن کے جال میں پھنستے ہوئے زندگی کو بیٹر کرنے کی بجائے اور برباد سے برباد کرنے لگتا ہے۔ دیکھو، انسان کے سکسیس اور ہیپینس کے جو سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان کے ہی نیگیٹو ایموشن۔ برائن ٹریسی بولتے ہیں کہ سنس ٹائم بگننگ جس چیز نے انسان کی لائف کو سب سے زیادہ خراب کیا ہے وہ کوئی بیماری یا پلیگ نہیں تھے، بلکہ وہ تھے ہمارے ہی نیگیٹو ایموشن۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان نیگیٹو ایموشن کو دور رکھیں، اور وہ کرنے کے لیے ہمیں 4 چیزیں بند کرنی ہوگی۔ پہلا، اپنے نیگیٹو ایموشن کو جسٹیفائی کرنا۔ دوسرا، یا اس کو ریشنلائز کرنا کہ مجھے غصہ آیا کیونکہ باس کی غلطی تھی، اور غصہ ہونا تو بنتا ہی ہے ہر طریقے سے۔ تیسرا، دوسروں کی اوپینین کی زیادہ کیئر کرنا کہ اب لوگ کیا کہیں گے، جاب سے کیوں نکال دیا مجھے۔ چوتھا اور لاسٹ، سچویشن کے لیے دوسروں کو بلیم کرنا کہ ساری کمپنی کی غلطی ہے، میں بیچارہ تو لڑ رہا ہوں، دوسروں کے لیے پریشان ہو رہا ہوں۔ جو چاروں چیزیں یوزولی ہماری پرابلمز کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان 4 چیزوں کو کرنا ایوائڈ کریں اور ہر چیز کی رسپانسبلٹی 100% خود لے۔ جان کی طرح اپنی لائف کو بیٹر بنائیں گولز کو پورا کرتے ہوئے۔ سٹیپ نمبر 3، ٹرو گولز۔ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کیا چاہتے ہو، 5 سال میں آپ کی لائف کیسی ہوگی، تو اس کا ریپلائی آپ کیا دو گے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ امیجن کرو کہ 5 سال بعد آپ کی لائف بالکل پرفیکٹ ہو گئی ہے، سب کچھ جیسے آپ چاہتے ہو ویسا ہے، ریئلٹی بن گیا ہو۔ ایسے ٹائم پہ آپ ان کوسچن کے آنسر کیسے دو گے؟ نمبر 1، آپ کی لائف سٹائل کیسی ہوگی ان 5 سال بعد؟ نمبر 2، آپ کیا کام کر رہے ہوں گے؟ نمبر 3، آپ کتنے پیسے کما رہے ہوں گے؟ نمبر 4، آپ کون سی گاڑی چلا رہے ہوں گے؟ نمبر 5، آپ کون سے بزنس کر رہے ہوں گے؟ چارلز گارفینڈ نے کچھ لوگوں پہ اسٹڈی کی تھی جن کی لائف سٹائل بالکل ایوریج تھی،
مطلب پڑھائی، پیسہ، ریلیشن شپ اور ہر طریقے سے. لیکن پھر کچھ لوگوں کی لائف میں اچانک سی سکسیس اور اچیومنٹ آئی. ایسے لوگوں کی اسٹڈی کرنے سے انہیں پتہ چلا کہ یہ جو اچانک سی تبدیلی آنی شروع ہوئی کچھ لوگوں میں، وہ اس لیے کہ وہ ایک کنسیپٹ کا یوز کرتے تھے جسے وہ بولتے ہیں بلو اسکائی تھنکنگ. بلو اسکائی تھنکنگ میں انسان کیا کرتا ہے کہ وہ زمین کو دیکھ کر سوچنے کی بجائے اسکائی کو دیکھ کر اپنے گولز بناتا ہے. مطلب بنا کوئی لیمیٹیشن رکھ کے سوچتا ہے اور گول سیٹ کرتا ہے. سٹیپ نمبر 4 پلاننگ. انک میگزین نے اسٹڈی کی تھی کچھ 50 سٹارٹ اپ کو لے کے، جن میں کچھ کمپنی نے پراپر پلان بنایا تھا کہ کیسے وہ اپنے گولز کو اچیو کریں گے، جبکہ آدھی کمپنی نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی اور جو بس ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں کرتے تھے، جس کا ریزلٹ کچھ ایسے آیا کہ 2-3 سال بعد وہ کمپنیز جنہوں نے پلاننگ کی تھی وہ کمپنیز بہت زیادہ سکسیسفل تھی کمپیئر ٹو ان کمپنیز کے جنہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی. اب یہ چیز تو آپ سب ایکسپیکٹ ہی کر رہے تھے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا. بس سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ریسرچ سے سامنے آئی کہ جنہوں نے باقاعدہ پلاننگ کیا تھا انہوں نے نہ کے برابر اس پلان کو فالو کیا. انفیکٹ کئی نے تو اس پلان کو 1 سال بعد جا کے دیکھا بٹ سٹل ان کو سکسیس ملی. کیوں؟ بیکاز انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ کئی بار پلان بنانے کا پروسیس ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے بجائے پرفیکٹ پلان بنانے کے اور اسے ایگزیکیوٹ کرنے کے. کسی بھی سٹارٹ اپ کو دیکھو گے تو اس میں پلان ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے جاتے ہیں، جو ہونا بھی چاہیے. بٹ بات یہ ہے کہ پلان بنانے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہی ایک بزنس کو سکسیسفل اور گرو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. اس لیے آپ بھی اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے پلان بناؤ. سو ابھی یہ کوشچن آتا ہے کہ بڑے بڑے گولز کے لیے پلان کیسے بنائے جائیں ایگزیکیوشن کے لیے. تو اس کے اوپر ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ کو ایک ہاتھی کھانا ہے تو وہ آپ کیسے کھاؤ گے؟ ویل اس کا آنسر وہ دیتے ہیں 1 bite at a time. مطلب ایک نوالا کر کے ہی کھاؤ گے اور کیا. اس لیے آپ کو بھی بڑے بڑے گولز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنا ہوگا. ایئرلی، منتھلی، ویکلی اور ڈیلی گولز بنانے ہوں گے. ایگزامپل، اگر کسی نے 24 kg ویٹ کم کرنا ہے تو اسے 12 kg پر ایئر کے حساب سے کم کرنا ہوگا، جو کہ منتھلی 1 kg اور 2 سال میں 24 kg کم ہوگا. ڈیلی کتنا ایکسرسائز کرنا ہے، کتنا کھانا ہے، ایسے پلان بنانا ہوگا اور ایسے ہی آپ دیکھو کہ بڑے بڑے گولز بھی اچیو ہو جاتے ہیں ایزیلی. سٹیپ نمبر 5 میجر پروگریس. جب آپ چھوٹا کام ختم کرتے ہو تب آپ کو اس کی خوشی ہوتی ہے بیکاز اس ٹائم پہ آپ کا برین تب اینڈورفن ریلیز کرتا ہے. جب آپ بڑا کام ختم کرتے ہو تب ہی آپ کو سیملر ٹائپ کی ہیپینس فیل ہوتی ہے، سیم ریزن کی وجہ سے. مطلب اگر آپ کو کنٹینیوسلی ہیپی فیل کرنا ہے کام کرنے کا موٹیویشن جلدی ختم نہ کرتے ہوئے، تب آپ ایک بڑا گول ختم کرنے کا نہ سوچو بلکہ اگین اسے چھوٹے چھوٹے گولز میں توڑو اور میجر کرو آپ آگے کتنا بڑھ رہے ہو. اسے آپ کو ہر چھوٹے گولز ختم کرنے پر نیچرل ہائی فیل ہوگا اور کانفیڈنس بھی گرو ہوتا جائے گا، جو ایونچولی اس امپورٹنٹ گول کو آہستہ آہستہ ختم کرنے میں ہیلپ کرے گا. اور ایک اور امپورٹنٹ ریزن جس کی وجہ سے میجر کرنا اچھا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی اسکل بہت جلدی امپروو ہوتی ہے. ایگزامپل، سمجھو آپ ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہے ہو اور اگر آپ کے جانے سے پہلے میں آپ کو بول دوں کہ آج تمہیں دیکھا جائے گا کہ تم میٹنگ میں کتنے اٹینٹیو رہتے ہو اور اس کے بیس پر تمہیں ایویلویٹ کیا جائے گا، تو ایسا کرنے سے میٹنگ کرتے ٹائم آپ کی لسننگ اسکل اور اٹینشن لیول کافی زیادہ بڑھ جائے گی کمپیئر ٹو اس انسان کے جس سے ایسا کچھ نہیں بولا گیا ہو. سملرلی جب آپ گول سیٹ کرو گے، پلان بناؤ گے اور اس کے بعد اگر آپ اسے میجر کرو گے کہ اس گول سے ریلیٹڈ آپ کتنا آگے بڑھ رہے ہو، تو اس سے آپ کی پرفارمنس اور اسکل بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی، جو آپ کو اس اچھے سے گولز پورا کرنے میں ہیلپ بھی کرے گی. اس لیے آپ ہمیشہ بینچ مارک سیٹ کرو اپنے گولز کے لیے. سکور کارڈ بناؤ، اپنے آپ کو سکور دو الگ الگ چیزوں کے لیے کہ آپ کتنا اچھا یا برا کر رہے ہو. ڈیڈ لائن دو اپنے آپ کو بیکاز یہ سب آپ کے سب کانشیس برین کو ایکٹیویٹ کرے گا، جو آپ کے گولز کو جلدی اچیو کرنے میں بھی ہیلپ کرے گا، وہ بھی سب کانشیسلی. یہ تھے بس 5 سٹیپس ان 13 سٹیپ میں سے جو برائن نے اپنے بکس گول میں لکھے ہیں. لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی. اینڈ فائنلی تھینکس فار واچنگ.